محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الشمس والقمر بحسبان وزن بالقسط ولا تقصر الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ حضرات جو باہر تشریف فرما ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش مجلس پر تشریف نہیں آئیں. باقاعدہ اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہو چکا ہے. گزارش کرتا ہوں محترم جناب اون حیدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. دعا ہے صنم قریش پیش کر رہا ہوں. ابن عباس مسجد میں تھے رات کو سن کے مولا علی کی مناجات کو عرض کی میری جان
آپ پر ہو فدا، یا علی آپ نے کیا پڑھی یہ دعا، پھر دعا ان کو مولا نے تعلیم کی، ابن عباس نے دل سے تسلیم کی، پہلے صلی علی مرتضیٰ نے کہا، پھر دعا کا چلائے اس طرح سلسلہ، دونوں باطل کے معبودوں پر لعن ہو، ان کی دو بیٹیوں کے بھی سر لعن ہو، اے خدا دونوں دشمن ہیں اسلام کے، دونوں منکر ہیں ایمان و احکام کے، اے خدا اے خدا اے خدا بند دونوں پتولان کر، ان کے ہر دوست اور ہر مددگار پر، ان کے ہر دوست اور ہر مددگار پر، تیرے دشمن سے دونوں نے کی دوستی، کی رسول اور قرآن سے دشمنی، تیرے حکام کو بھی معطل کیا، کفر و انحاد سے دین کو مہمل کیا، اے خدا اے خدا تیرے شہروں میں بندوں میں پھیلایا شر، ظلم کر کے اجاڑا نبوت کا گھر، اے خدا اے خدا ظلم سے کی امامت کی بے حرمتی، اہل بیت نبوت کی توہین کی، ظالموں نے جلایا در سیدہ، پسلیاں توڑ دیں قتل محسن ہوا، اے خدا اے خدا قبضہ کر کے پیمبر کی میراث پر، ظلم زہرا پڑھایا فدق چھین کر، مصطفیٰ کے عزیزوں کو رسوا کیا، ہر منافق کو عزت دی اونچا کیا، اے خدا اے خدا کفر و ظلم و ستم کی اشاعت بھی کی، جو امانت تھی اس میں خیانت بھی کی، آیتوں اور حدیثوں کو جھٹلا دیا، جھوٹ پر ہے کہ باطل کو قائم کیا، اے خدا اے خدا اے خدا ان پر نفرین فرما صدا، دے عمل کے عدد کے مطابق سزا، کل فرائض بھی سنت بھی تبدیل کی، رسم توڑی وصیت بھی تبدیل کی، اے خدا اے خدا حق جو تھا کفر سے کچھ کا کچھ کر دیا، ظلم سے جور سے دین کو بھر دیا، جو معین تھی راہیں بدل دی گئیں، بیعتیں توڑ کر سازشیں کی گئیں،
اے خدا اے خدا ہر ثبوت اور گواہی چھپائی گئی، خمس کھا کر تباہی مچائی گئی، ایسے ہیلے بہانے تراشے گئے، لوگ آل نبی کو بھلاتے گئے۔ اے خدا اے خدا ان کا جو ساتھ دے جو پرستار ہو، اے خدا اس پلانت لگاتار ہو، جو کرے پیروی جبت و طاغوت کی، اے خدا اس پنفرین کر دائمی۔ اے خدا اے خدا، صلوات کی گزارش حضرات۔ اے خداوند دونوں پتولان کر ان کے ہر دوست اور ہر مددگار پر، ان کے ہر دوست اور ہر مددگار پر، ایسی لعنت کبھی ختم مدت نہ ہو، دشمنوں کو عذابوں سے فرصت نہ ہو، جس پہاڑی پہ یہ جان بچا کر چڑھے، ان پر لعنت بھی اس کے برابر پڑے۔ اے خدا اے خدا مانے جو ان کے اقوال و احکام کو، اس پر لعنت برا اس کا انجام ہو، کفر کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ، جو کھڑے ہوں انہیں جکڑ لعنت کے ہاتھ۔ اے خدا اے خدا جبت نے چھینا مسند کا منبر کا حق، اور دبایا وسیع پیمبر کا حق، دین میں بدعتیں ایسی ایجاد کی، جتنی پابندیاں تھیں سب آزاد کی۔ اے خدا اے خدا یوں حلال نبی کو منع کر دیا، اجر کا سلسلہ منقطع کر دیا، لعن اول سے آخر تک ایسی رہے، جو ہمیشہ ہمیشہ ہی باقی رہے۔ ان پر نازل ہو ایسا عذاب خدا، اہل دوزخ میں ہو جائے محشر بپا۔ اے خدا اے خدا اے خداوند دونوں پتولان کر ان کے ہر دوست اور ہر مددگار پر، ان کے ہر دوست اور ہر مددگار پر۔ آئیے حضرات، باقاعدہ اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ منظوم خراج عقیدت کے دور کا آغاز ہونا ہے۔ ہماری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے ان تمام مومنین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم وہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ کچھ ہی دیر میں آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواز صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے میں منظوم خراج عقیدت کے دور کے آغاز کے لیے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں برادر عزیز، ہر دل عزیز شاعر اہل بیت علی جناب
فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ عرض کرتا ہوں اعجاز بھائی، بس 5-6 شعر شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت۔ گر صبر کی منزل ہو تو سرور ہے سکینہ، گر صبر کی منزل ہو تو سرور ہے سکینہ، آ جائے اگر غیث تو حیدر ہے سکینہ، آ جائے اگر غیث تو حیدر ہے سکینہ، عباس کے آغوش میں پروان چڑھی ہے، عباس کے آغوش میں پروان چڑھی ہے، تنہائی کے عالم میں بھی لشکر ہے سکینہ، عباس کے آغوش میں پروان چڑھی ہے، تنہائی کے عالم میں بھی لشکر ہے سکینہ، ایک ضرب تھا ظالم کے لیے جس کا تبسم، ایک ضرب تھا ظالم کے لیے جس کا تبسم، اس اصغر بے شیر کی خواہر ہے سکینہ، کم سن ہے مگر میرا عقیدہ تو یہی ہے، کم سن ہے مگر میرا عقیدہ تو یہی ہے، کردار میں زینب کے برابر ہے سکینہ، کم سن ہے مگر میرا عقیدہ تو یہی ہے، کردار میں زینب کے برابر ہے سکینہ۔ یہ قافیہ اعجاز بھائی صرف کرنے کی کوشش کی، اس ردیف کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ جھٹلا نہ سکے گا تیری اب پیاس کو کوئی، جھٹلا نہ سکے گا تیری اب پیاس کو کوئی، معبود آتش تیری پیمبر ہے سکینہ، جھٹلا نہ سکے گا تیری ادب اب پیاس کو کوئی، معبود آتش تیری پیمبر ہے سکینہ، کھل کر جو مہکتے ہیں وہ گل اور ہیں لیکن، کھل کر جو
مہکتے ہیں وہ گل اور ہیں لیکن مرجھا کے جو مہکا وہ گلے تر ہے سکینہ آ جائے نہ کیوں گود میں بابا کا کٹا سر آ جائے نہ کیوں گود میں بابا کا کٹا سر ایک صاحب جاس کی دختر ہے سکینہ آخری شعر مرادہ فرمائیں رخسار پائے نیل تماچوں کے ہیں شاہد رخسار پائے نیل تماچوں کے ہیں شاہد آلام و مصائب کا سمندر ہے سکینہ آلام یہ تھے ہر دل عزیز شاعر اہل بیت علی جناب فرید مصطفیٰ صاحب بارگاہ شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات دو مطلع دو شعر پیش کرتا ہوں شہزادی کی بارگاہ میں اور پھر استاد محترم جناب اعجاز زیدی صاحب کو آواز دوں گا کہ جب کرتا ہوں حق میں تیرے تقریر سکینہ جب کرتا ہوں حق میں تیرے تقریر سکینہ دیتی ہیں دعا مادر شبیر سکینہ جب کرتا ہوں حق میں تیرے تقریر سکینہ دیتی ہیں دعا مادر شبیر سکینہ دنیا کی بلائیں مجھے کیا قید کریں گی دنیا کی بلائیں مجھے کیا قید کریں گی ہے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر سکینہ دنیا کی بلائیں مجھے کیا قید کریں گی ہے ہاتھ میں درگاہ کی زنجیر سکینہ اور جس کے لیے تو کہہ دے وہی جائے گا جنت شعر سنیے گا کہ جس کے لیے تو کہہ دے وہی جائے گا جنت جنت ہے تیرے باپ کی جاگیر سکینہ جنت ہے تیرے باپ کی جاگیر سکینہ آئیے حضرات گزارش کرتا ہوں استاد الشعراء علی جناب اعجاز زیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ اللہ ایک سلام کے صرف 5 شعر لیکن اس سے قبل ہمارے فیضی کاظمی صاحب کی خصوصی فرمائش تھی قطع تاریخ کے لیے بہرحال ان کی فرمائش پر چند اشعار وہ بھی ہیں۔ ہاں بھیا جو بھی ہے دنیا میں آیا ایک دن جائے گا وہ پہلے ہی دن سے یہی دستور دنیا ہے عجب اور سارے غام اپنی جگہ پر اور یہ غام اپنی جگہ سایہ مادر کا لیکن سر سے اٹھنا ہے غزہ سایہ مادر کا لیکن
اور کیوں نہ تنہائی کرے محسوس یہ اولاد، پھر گھر کی ساری رونقیں ہوتی ہیں مادر کے سبب، گھر کی ساری رونقیں، اور ماں بھی وہ جو شہ کی ماتم دار سچی مومنہ، خوب گریا کرتی تھی نام حسین آتا تھا جب، خوب گریا کرتی تھی، اور جب بھی بولی ہیں تو بس آل محمد کے لیے، حق اہل بیت میں کھولے ہمیشہ اپنے لب، حق اہل بیت میں، اور زینت فرش ادا زیب مصلی عابدہ، جمع ایک ہستی میں سب ہوتے ہیں یہ اوصاف کب، جمع ایک ہستی میں سب ہوتے ہیں یہ اوصاف کب، اور عشق اہل بیت ان کے دل میں کیوں ہوتا نہیں، خون پاکیزہ تھا ان کا اور اچھا تھا نسب، خون پاکیزہ، اور پوچھتے بھی قبر میں کیا ان سے پھر منکر نکیر، خود وہاں موجود تھے شاہ نجف شاہ عرب، خود وہاں موجود تھے۔ مجھے دو آخری کے دو تاریخ کے حوالے سے کہ مصرعِ تاریخ کی اعجاز کو جو فکر تھی، مصرعِ تاریخ کی اعجاز کو جو فکر تھی، ناگہاں کانوں میں میرے آئی یہ آواز رب، یہ دیا شہن کنیزی کا صلہ، یہ دیا شہ کی کنیزی کا صلہ اللہ نے، شہ کی خدمت میں گئی ہیں ہاشمی بیگم، وہ اب شہ کی خدمت میں گئی ہیں ہاشمی بیگم، وہ اب صرف 5 شعر ایک سلام کے کہ یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی، یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی، حسینیت لب اصغر سے مسکرائے گی، یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی، حسینیت لب اصغر سے مسکرائے گی، اور وہ جس زبان کا رشتہ نہیں ہے میثاق سے، وہ جس زبان کا رشتہ نہیں ہے میثاق سے، بھلا علی کے فضائل وہ کیا سنائے گی، بھلا علی کے، اور حسین جب بھی تھے دنیا کا جب پتہ بھی نہ تھا، حسین جب بھی تھے دنیا کا جب پتہ بھی نہ تھا، حسین کون ہے دنیا یہ کیا بتائے گی، حسین کون ہے، اور جو ٹھوکریں ہیں مقدر میں اس کو کھانے دو، جو ٹھوکریں ہیں مقدر میں اس کو کھانے گی، یہ شعر ملاحظہ کہ سجا کے لایا ہوں ماتھے پہ خاک روضہ حر،
سجا کے لایا ہوں ماتھے پر خاک روضہ حر، یہی ادا تو مقدر میرا بنائے گی۔ سجا کے لایا ہوں ماتھے پر خاک روضہ حر، یہی ادا تو مقدر میرا بنائے گی۔ بس آخری شعر کہ ہو ساتھ دولت عشق علی بھی محشر میں، ہو ساتھ دولت عشق علی بھی محشر میں، فقط نماز کی دولت نہ کام آئے گی۔ ہو ساتھ دولت عشق علی بھی محشر میں، فقط نماز کی دولت نہ کام آئے گی۔ نعرہ صلوات۔ سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ دین حق کی بقا حسین سے، دین حق کی بقا حسین سے ہے، جو نہیں پڑھتا 5 وقت نماز، جو نہیں پڑھتا 5 وقت نماز، پھر وہ کیسے بھلا حسین سے ہے، پھر وہ کیسے بھلا حسین سے ہے۔ دین انسانیت میں بتلاؤ، دین انسانیت میں بتلاؤ، کیا کوئی اور بڑا حسین سے، کیا کوئی اور بڑا حسین سے ہے۔ زندگی شاندار ہو سب کی، زندگی شاندار ہو سب کی، بس یہی التجا حسین سے ہے، بس یہی التجا حسین سے ہے۔ نعرہ صلوات۔ سماعت فرمائیں۔ ادھر یا ادھر میں جدھر دیکھتا ہوں، ادھر یا ادھر میں جدھر دیکھتا ہوں، علی کا ہی نور نظر دیکھتا ہوں، علی کا ہی نور نظر دیکھتا ہوں۔ ہے ابن علی میرے خوابوں کا محور، ہے ابن علی میرے خوابوں کا محور، انہی کو میں شام و سحر دیکھتا ہوں، انہی کو میں شام و سحر دیکھتا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ ہے کتنی قطاریں درختوں کی لیکن، ہے قطاریں درختوں کی لیکن، ہے کتنی قطاریں درختوں کی لیکن، حسینی شجر پر ثمر دیکھتا ہوں، لیکن حسینی شجر پر ثمر دیکھتا ہوں۔ سماعت فرمائیں اس میں بھی۔ یہ دیکھو رسول خدا کی ڈگر پر، یہ دیکھو رسول خدا کی ڈگر پر، میں زہرا کا لگتے جگر دیکھتا ہوں، میں زہرا کا لگتے جگر دیکھتا ہوں۔ شاہ کربلا کی ہے نظر نبی پر، شاہ کربلا کی ہے نظر نبی پر، نبی کی میں ان پر نظر دیکھتا ہوں، نبی کی میں ان پر تن کی محبت۔ ایک نعرہ صلوات۔ کہا یہ مادر عباس سے سغرا نے رو رو کر مدینے میں یہ کیسا قافلہ آیا ہے اے اماں۔ کہا یہ مادر عباس سے سغرا نے رو رو کر مدینے میں یہ کیسا قافلہ آیا ہے اے اماں۔ ذرا پوچھو اے اماں یہ قافلہ سالار سے جا کر مدینے میں یہ آ رہی ہے یا حسینہ با حسینہ کی دعا مانگو اے اماں، خیریت ہو میرے بابا کی صدائیں آ رہی ہے یا حسینہ با حسینہ کی دعا مانگو اے
ید ہو میرے بابا کی. میرے بابا کو اگر کچھ ہو گیا مر جاؤں گی اماں, کبھی بھی خود کو میں معاف نہ کر پاؤں گی اماں. میرے بابا کو اگر کچھ ہو گیا مر جاؤں گی اماں, کبھی بھی خود کو میں معاف نہ کر پاؤں گی اماں. مزار ملسل پر جا کر کھول دوں گی سر, مدینے میں یہ کیسا قافلہ آیا ہے اے اماں. سوائے کالے کپڑوں کے نظر کچھ بھی نہیں آتا, مگر یہ قافلہ نہ جانے کیوں لگتا ہے اپنا سا. سوائے کالے کپڑوں کے نظر کچھ بھی نہیں آتا, مگر یہ قافلہ نہ جانے کیوں لگتا ہے اپنا سا. کہ جس کو دیکھ کے چلتا ہے میرا قلب کا خنجر, کسی سے پوچھو تو اس حال میں یہ کون آیا ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں, انہیں کس نے ستایا ہے. مجھے لینے میرا بھیا علی اکبر اگر آتا, میرا دل کہتا ہے اماں کے پہلے اپنے گھر آتا. مجھے لینے میرا بھیا علی اکبر اگر آتا, میرا دل کہتا ہے اماں کے پہلے اپنے گھر آتا. نہ رکتا تاخیر نہ کرتا علی اکبر, مدینے میں یہ کیسا قافلہ آیا ہے اے اماں. بڑھاپا آ گیا ان پہ مگر شکلیں ہے نورانی, اے اماں بیبیاں لگتی ہے یہ سب جانی پہچانی. بڑھاپا آ گیا ان پہ مگر شکلیں ہے نورانی, اے اماں بیبیاں لگتی ہے یہ سب جانی پہچانی. کوئی لگتی کلثوم سی جیسی, کوئی لگتی زینب مجتر, مدینے میں یہ کیسا قافلہ آیا ہے اے اماں. قیامت آ گئی سغرا نے جب یہ خبر پائی, علی کی لاڈلی پردیس میں سب کو چھوڑ کے آئی. قیامت آ گئی سغرا نے جب یہ خبر پائی, علی کی لاڈلی پردیس میں سب کو چھوڑ کے آئی. سوائے عابد مستل کے نہ آیا کوئی بچ کر, مدینے میں یہ کیسا قافلہ آیا ہے اے امن اور سلوات. کم سن مداح اہل بیت بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے حضرات. فہرست کے اعتبار سے ہمارے پاس محترم جناب شمو معرفی صاحب اور جناب برادران نایاب و شکیل صاحب تشریف فرما ہیں. آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں شاعر اہل بیت, شاعر انجمن شہید فرات عالی جناب شمو معرفی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
کلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے. آئینہ قلب عزادار کیا جاتا ہے، آئینہ قلب عزادار کیا جاتا ہے، شہدی جاہ کا غم خوار کیا جاتا ہے، شہدی جاہ کا غم خوار کیا جاتا ہے، اور شعر کو مطلع انوار کیا جاتا ہے، شعر کو مطلع انوار کیا جاتا ہے، ذکر عباس علمدار کیا جاتا ہے، ذکر عباس علمدار کیا جاتا ہے، حر کو تپتے ہوئے صحرا میں پلا کر پانی، حر کو تپتے ہوئے صحرا میں پلا کر پانی، جام کوثر کا طلبگار کیا جاتا ہے، حر کو تپتے ہوئے صحرا میں پلا کر پانی، جام کوثر کا طلبگار کیا جاتا ہے، اور جو بھی آ جاتا ہے قاسم کے مقابل رن میں، جو بھی آ جاتا ہے قاسم کے مقابل رن میں، اس کو تقسیم کئی بار کیا جاتا ہے، اس کو تقسیم کئی بار کیا جاتا. ایک صلوات پڑھنے ہیں حضرات کہ ہم زباں ہو کہ یہ کہتے ہیں 72 شبیر، ہم زباں ہو کہ یہ کہتے ہیں 72 شبیر، بیعت ظلم سے انکار کیا جاتا ہے، بیعت ظلم سے انکار کیا جاتا ہے، اور سر دربار ستم لہجہ بنت حیدر، سر دربار ستم لہجہ بنت حیدر، لہجہ حیدر کرار کیا جاتا ہے، لہجہ حیدر کرار کیا جاتا. یہ شعر دیکھیں خاص طور سے کہ رخ شبیر سے ہٹتی نہیں غازی کی نظر،
رخ شبیر سے ہٹتی نہیں غازی کی نظر، چاند سورج سے ضیاء بار کیا جاتا ہے، چاند سورج سے ضیاء بار کیا جاتا ہے، آ کے غیبت سے یہ اعلان کریں گے قائم، آ کے غیبت سے یہ اعلان کریں گے قائم، حاکم شام گرفتار کیا جاتا ہے، آ کے غیبت سے یہ اعلان کریں گے قائم، حاکم شام گرفتار کیا جاتا۔ باقی دو شعر ایک سلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات کہ نو کے نیزہ سے بھی قرآن پڑھیں کیوں نہ حسین، نو کے نیزہ سے بھی قرآن پڑھیں کیوں نہ حسین، عشق ہوتا ہے تو اظہار کیا جاتا ہے، نو کے نیزہ سے بھی قرآن پڑھیں کیوں نہ حسین، عشق ہوتا ہے تو اظہار کیا جا۔ آخری شعر اس کے بعد مقطع کہ رن میں آنے کو ہے فنکار تبسم اصغر، رن میں آنے کو ہے فنکار تبسم اصغر، حرملا تجھ کو خبردار کیا جاتا ہے، حرملا تجھ کو خبردار کیا جاتا۔ مختم رضا فرمانا کہ رات بھر جاگ کے اس شہر عقیدت میں شمول، رات بھر جاگ کے اس شہر عقیدت میں شمول، ماتم سید ابرار کیا جاتا ہے، رات بھر جاگ کے اس شہر عقیدت میں شمول، ماتم سید ابرار کیا جاتا ہے۔ محترم جناب شموم عارفی صاحب بارگاہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ برادران محترم جناب شکیل اور نایاب صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور سوز و سلام کے فرائض کو انجام دیں۔
بزم سدرا تو تیرا ذکر کروں، بزم سدرا کو سجا لوں، تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں، تو تیرا ذکر کروں، آب کوثر، آب کوثر، آب کوثر، آب کوثر سے نہا لوں، تو تیرا ذکر کروں، سر پہ قرآن اٹھا لوں، تو تیرا ذکر کروں، تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی، زہرا روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی، شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہی جناب پیام اعظمی صاحب کا ایک قطع اور حاضر ہے، ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عرش والے بھی اسے در سے رسد مانگتے ہیں، انبیاء ان سے طہارت کی سند مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں۔ جناب
جرار اکبر آبادی صاحب کا کلام، ایک مطلع اور 2 مطلع اور 5 شعر حاضر کیے دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے ہمارا کام سے در پا ہے صدا دینا، ہمارا کام سے در پا ہے صدا دینا، ہے جس کی شان طلب سے کئی گناہ دینا، ہمارا کام سے در پا ہے صدا دینا۔ اور اس نے مطلع سماعت فرمائیے۔ بس ایک جھلک میرا عشق عزا دکھا دینا، بس ایک جھلک میرا عشق عزا دکھا دینا، پھر اس کے بعد سکندر کو آئینہ دینا، ہمارا کام سے در پا ہے صدا دینا، غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا، ہمارا کام سے در پا ہے صدا دینا، غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، غم حسین بلاتا ہے خود ہی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا، ہمارا کام سے در پا ہے صدا دینا، سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں، سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں، چکھے بغیر کوئی ذائقہ بتا دینا، ہمارا کام سے در پا ہے صدا دینا، ہمارا کام سے در پا ہے صدا دینا، گلے پتیر چلانا کوئی کمال نہ تھا، گلے پتیر چلانا کوئی کمال نہ تھا، کمال تھا علی اصغر کا مسکرا دینا، ہمارا کام سے در پا ہے صدا دینا۔ اور حاصل کلام شعر سے مت کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا، کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا، نصیب ہی ہے بدلنا تو ایک کیا دینا، ہمارا کام سے در پا ہے
صدا دینا ہمارا کام سے در پا ہے صدا دینا کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا نصیب ہی ہے بدلنا تو ایک کیا دینا ہمارا کام سے در پائے صدا دینا. فاتحہ. بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں علی اکبر سجائے جا رہے ہیں بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پر جن کو وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں ارے حیدری علی ارے سلام. اللہم صلی اللہ محمد محمد. محترم جناب نایاب و شکیل صاحب سوزخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے. آئیے حضرات ہمارے فیضی کاظمی صاحب کا حکم ہے لہٰذا ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں محترم جناب علی عباس صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش. السلام علیکم. بے شک ایک مرحومہ کہ آج 40ویں کی مجلس ہے. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے سلام بھی سن لیے مرثیے بھی سن لیے سب تو سن چکے آپ. لیکن ابھی جیسے کہ آپ نے میری رپورٹس بھی دیکھی ہوگی NDTV پہ اربعین ہم نے جو دکھائی تھی اس میں صاف طور پہ ایک 40واں بھی مولا حسین کا بھی ہوا اور وہ 40ویں کے اندر ہم نے کیا چیز نظر آئی وہاں بھی ہمیں کچھ مائیں نظر آئی تھیں.
اور آج ان ماؤں کا ہی، انہی کے صدقے میں ایک ماں کا ہی، محرومہ کا ہی 40واں ہے. تو بس کیونکہ کچھ ہی وقت میں کیونکہ مولانا بھی بیٹھے ہوئے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ماؤں کی اگر بات کریں تو کچھ ایسی مائیں نکلتی ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے جن کی وجہ سے آج جو ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں. آئیے چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں ان ماؤں میں. سب سے پہلے ایک ماں دیکھتے ہیں جن کا نام جناب زینب ہے. کیا دیکھا انہوں نے؟ ان کے بابا کی بھی شہادت، ان کے دونوں بیٹوں کی بھی شہادت، ہائے ان کے بھائی کی بھی شہادت. کس طریقے سے جناب زینب نے دکھایا کہ میرے دونوں لال تھے، ان لال پہ نہ روئی، اپنے بھائی پہ روئی، اپنے حضرت عباس پہ روئی، لیکن کیا کرتے ہوئے ایک ماں کی دکھائی کیا فضیلت ہوتی ہے. آئیے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عباس کی ماں. کیا ماں تھیں؟ ان کے 4 بیٹے تھے، وہ شہید ہو گئے. شوہر جو تھے حضرت علی، وہ شہید ہو گئے. کتنی بڑی عظمت. آئیے ایک قدم اور چلتے ہیں. ایک ماں اور نظر آئے گی جس کا 6 مہینے کا لال تھا. 6 مہینے کا ایک لال تھا، اسے ہی ابھی دودھ بھی پینا بھی نہیں چھوٹا تھا اس کا. تو 6 مہینے کا، وہ بھی سفر میں تھا، وہ بھی شہید ہو گیا. شوہر بھی شہید ہو گیا. ہائے ایک 4 سال کی معصومہ تھی، وہ بھی قید خانے میں تماچے کھا کے شہید ہو گئی. کیا کتنا بڑا مرتبہ تھا. لیکن ایک اور آواز آتی ہے جنت البقیع سے، کہتی ہیں اے علی عباس نقوی ابن علی عادی سن، ایک میں بھی ماں ہوں. رباب نے دیکھ 6 مہینے کے علی اصغر کو کھلا تو لیا نا. ہائے میرا محسن تو پیٹ میں ہی شہید ہو گیا، میرا حسن حسین بھی شہید ہو گئے، میرا شوہر علی بھی شہید ہو گیا. ہائے میری بیٹیوں کی کیسے ندا تک چھن گئی. ہاں وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ، جن کے صدقے میں آج ہم سب یہاں بی بی فاطمہ زہرا کی ایک کنیز کی مرحومہ کی مجلس کو ہم یہاں پہ ان کو ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں. اللہ ان مرحومہ کی روح کو مغفرت دے، اور بے شک ہمیں ان کے صدقے میں اسی طریقے سے عزاداری کرنے کی توفیق نعمت. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات، بانیے مجلس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں بکمال ادب آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب قبلہ امام جمعہ لکھنؤ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس 40واں سے خطاب فرمائیں. نعرہ حیدری، فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صلوات بزیب محمد وعلا.
سورہ فاتحہ کی التماس ہے کہ مرحومہ ہاشمی بیگم صاحبہ بنت سید نادر مہدی صاحب مرحوم کی روحوں کو صلی ثواب فرما دے. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائے. آئے کریمہ پر کچھ عرض کرنے سے پہلے جیسا میرا انداز ہے کہ ایسے مجلسیں جو ماں باپ کے اشارے ثواب کے سلسلے میں ہوتی ہیں، چند جملے جو ماں باپ کی عظمت و شرف و مرتبہ ہے اس پر ضرور کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں، خاص طور سے آج کے بچوں اور جوانوں کے لیے، کہ ماں باپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے جو ہمارے تصور سے باہر ہے. اور اگر حدیثیں بھی ہیں، قرآن مجید کی تاکید بھی ہے کہ ماں باپ کے مقابلے میں اولاد کو اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے. فلا تقل لهما اف، اف بھی نہیں کر سکتے. ولا تنہرہما، کبھی جھڑک کر بات نہیں کر سکتے. وقل لهما قولا کریما، ہمیشہ محبت کے لہجے میں، الفت کے لہجے میں ان سے گفتگو کرو، ان سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دیکھو ہمیشہ ذلت سے اپنے بازو کے سامنے جھکائے رکھو. یعنی دیکھو کبھی ماں باپ کو ذلیل نہ سمجھنا، ان کے سامنے ہمیشہ اپنے کو ذلیل سمجھتے رہنا. یہ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے یہ کیوں اعلان ہو رہا ہے کہ کبھی ماں باپ کو ذلیل نہ سمجھنا، ہمیشہ اپنے کو ان کے سامنے ذلیل سمجھتے رہنا. مثالیں سامنے موجود ہیں. میرے سامنے کی مثال ہے، علی گڑھ میں جب میں پڑھتا تھا تو ایک مرد مومن تھے، وہ رکشہ چلاتے تھے اور سب سے اسی سے مزدوری کرتے تھے. بچے کو پڑھانا شروع کیا انہوں نے، بچہ پڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ وہاں کا یونیورسٹی کا لیکچرر بن گیا اور باپ رکشہ چلا رہے ہیں اسی طرح سے. اب دیکھیں بیٹے کے لیے کتنی مشکل منزل ہوتی تھی جب اس کے بہت سے لیکچررز پروفیسر سب بیٹھے ہوئے ہوں اور اس پہ باپ آ جائے. اب بیٹے کو معلوم ہے کہ میرا باپ رکشہ چلاتا ہے اور اس میں سے کتنے ہوں گے جن کے رکشے پر بیٹھے ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ یہ رکشے والے ہیں. اب بیٹے کو اس وقت کتنی زحمت ہوتی ہوگی، تکلف ہوتا ہوگا کہ اپنے باپ کا تعارف اپنے دوستوں سے کرائیں کہ یہ میرے باپ ہیں. کیونکہ اپنے کو بلند سمجھ رہا ہے کہ میں تو لیکچرر ہو گیا، میں تو پروفیسر ہو گیا، میں تو یونیورسٹی کا استاد ہو گیا. اپنے کو بلند سمجھ رہا ہے اور باپ کیونکہ محنت و مزدوری کر رہا ہے اس کو کمتر سمجھ رہا ہے. تو یہ جملے اس کے ہیں، قرآن میں اس کے ہیں جو ہماری رگ رگ کو جانتا ہے، جو ہماری رگ رگ سے واقف ہے. اس کو پتہ ہے کہ ایسی منزل آ سکتی ہے کہ اولاد اپنے کو بلند سمجھنے لگے اور اپنے ماں باپ کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے. اسی لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ لاکھ دنیاوی لحاظ سے تم بلند کیوں نہ ہو جاؤ، لاکھ دنیاوی لحاظ سے ان کا مرتبہ کم کیوں نہ ہو، مگر دیکھو ان کو ان کے سامنے ہمیشہ اپنے کو ذلیل سمجھنا، ان کو کبھی اپنے سامنے ذلیل نہ سمجھنا. صلوات ظاہر ہے کہ 40-42 سال سے خدمت کر رہا ہوں آپ کی،
اور کوئی صرف یاد دہانی ہوتی ہے بس، ورنہ ظاہر ہے کہ مسلسل آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں، اور سال میں 300-400 مجلسیں تو ہو ہی جاتی ہیں آپ کی خدمت کرتے کرتے، لہذا صرف یاد دہانی ہوتی ہے۔ لہذا ایک میں نے حدیث بہت پہلے کبھی 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی پڑھی، عجیب و غریب حدیث ہے، صرف یاد دہانی ہے، صرف یاد دہانی و تذکر ہے۔ امام نے عجیب ارشاد ہے، امام کا عجیب ارشاد ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، آج کے جوانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے ماں باپ میں سے کسی کو کچھ دیا کرو، کبھی کبھی اولاد کو کھلنے لگتا ہے کہ بھئی ان کا بھی بوجھ ہمارے اوپر ہے، ان کی بھی ہم کو جو ان کا بھی روزی روٹی کا انتظام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، انہیں بھی ہمیں دینا پڑ رہا ہے۔ اب امام کا ارشاد سنیے، امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے ماں باپ میں سے کبھی کچھ دیا کرو، اپنے ماں باپ میں سے کسی کو کچھ دیا کرو، ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھا کرو کہ جو چیز تم دے رہے ہو، دیتے وقت تمہارے ہاتھ نیچے ہوں اور قبول کرتے وقت ماں باپ کے ہاتھ اوپر ہوں۔ عجیب حدیث ہے کہ جب کچھ دو ماں باپ کو تو اس بات کا دھیان رکھا کرو کہ دیتے وقت تمہارے ہاتھ نیچے ہو اور قبول کرتے وقت ماں باپ کے ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ فرض رسول امام سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آقا جب دینا ہی ہے تو ہاتھ نیچے ہاتھ اوپر، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ارے میں 100 روپے نکال کر جیب سے دینا ہے، ہاتھ نیچے ہے ہاتھ اوپر، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، بڑا فرق پڑے گا۔ بہت توجہ ہے، جو بڑی نزاکت ہے اس حدیث میں۔ آپ دیکھیں، جب کوئی فقیر آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی محتاج آپ کے سامنے آتا ہے، تو اس کے مانگنے کا کیا انداز ہوتا ہے؟ اس نے آپ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، اپنا ہاتھ آگے کر دیا، آپ نے جیب سے 10 روپے 20 25 50 جو بھی نکالنا تھے جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس کا ہاتھ نیچے ہے لیتے وقت، آپ کا ہاتھ دیتے وقت اوپر ہے۔ یہ ہے کسی فقیر کو دینے کا انداز، یہ ہے کسی محتاج کو دینے کا انداز، یہ ہے کسی ضرورت مند کو دینے کا انداز۔ لیکن جب کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچے، جب کسی حاکم کے دربار میں پہنچے، کبھی کسی صاحب اقتدار کے دربار میں پہنچے، تو وہاں ہمیشہ یہ رسم رہی ہے کہ بادشاہ یا حاکم کے دربار میں جو جائے گا تو اپنی طرف سے نظر پیش کرتا ہے، بادشاہ کو اپنے حاکم کو نظر پیش کرتا ہے، اپنے حسب حیثیت نظر پیش کرتا ہے۔ تو نظر پیش کرنے کا کیا انداز ہوتا ہے؟ جو بھی نظر ہم نے کو پیش کرنا ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں پر رکھی اور حاکم کے سامنے پہنچ گئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے، وہ نظر ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہے، بادشاہ کے قریب پہنچے، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ نظر ہمارے ہاتھوں پر سے اٹھا کر قبول کر لی، وہ اٹھا کر قبول کر لی۔ اب دیتے وقت ہمارا ہاتھ نیچے ہے اور قبول کرتے وقت حاکم کا ہاتھ اوپر ہے، بادشاہ کا ہاتھ اوپر ہے۔ اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کو جب کچھ دیا کرو تو اس طرح سے نہ دیا کرو کہ جیسے کسی محتاج کو کچھ دیا جاتا ہے، کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو، بلکہ ایسی نظر پیش کرو جیسے بادشاہ کے دربار میں نظر پیش کی جاتی۔ جس طرح سے حاکم کی خدمت پہ نظر پیش کی جاتی ہے، صاحب اقتدار کی خدمت پہ نظر پیش کی جاتی ہے کہ نظر پیش کرتے وقت ہمارا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، قبول کرتے وقت حاکم و بادشاہ اور صاحب اقتدار کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ اس بات کا دھیان رکھا کرو۔ اور اس میں پہلو لطف کا یہ ہے کہ جب ہم کسی بادشاہ کو، کسی حاکم کو، کسی صاحب اقتدار کو کوئی نظر پیش کرتے ہیں تو ہمارا نظر پیش کرنا اس پر احسان نہیں ہوتا، وہ ہماری دی ہوئی نظر کو اگر قبول کر لے تو اس کا احسان ہم پر ہوتا ہے۔ تو جب ماں باپ کو کچھ دیا کرو تو یہ نہ سمجھو
دے کر ان پر تم نے احسان کر دیا ہے. تمہاری دی ہوئی چیز اگر ماں باپ قبول کر لیں تو ان کا احسان اولاد کے اوپر ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والے. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے عباس ہے ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے. نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد. تو یہ ہے عظمت، یہ ہے شرف ماں باپ کا. لیکن کیونکہ ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے تو ماں کا مرتبہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے، ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ رکھا ہے. اب یہاں پر ایک شرعی حکم ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں باپ نے بھی فرمائش کر دی، ماں نے بھی فرمائش کر دی. باپ نے کہا، مثال باپ نے کہا کہ ذرا امین آباد سے میرے لیے فلاں دوا لے کر آ جاؤ. ماں نے اسی وقت کہا کہ ذرا میری طبیعت خراب ہے، فلاں ڈاکٹر کو مجھے لا کر دکھا دو، جا کر دکھا دو. اب ایک ہی وقت میں اس کو دو کام کرنا ہے، یا باپ کا کام کر سکتا ہے یا ماں کا کام کر سکتا ہے. یا باپ کے لیے دوا جا کر لے آئے یا ماں کو جا کر ڈاکٹر کو دکھا دے. اب کس کو ترجیح دی جائے؟ عام طور سے تصور یہ ہے کہ باپ کو ترجیح دی جائے گی. نہیں، باپ کو نہیں، ماں کو ترجیح دینا ہے. پہلے ماں کا کام انجام دو، پھر باپ کا کام انجام دو. صلوات بھیجے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف موجود ہے. ایک نوجوان حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ماں باپ دونوں موجود ہیں، کس کی خدمت کرو؟ رسول نے فرمایا ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو. اس نے کہا اب ماں کی خدمت کرنے کے بعد کس کی خدمت کروں؟ رسول نے فرمایا ماں کی خدمت کرو. 2 بار. تیسری بار اس نے پھر پوچھا اب کس کی خدمت کروں؟ تیسری بار پھر رسول نے فرمایا ماں کی خدمت کرو. چوتھی بار جب اس نے پوچھا ہے تب باپ کا نام لیا ہے، باپ کی خدمت کرو. 3 مرتبہ ماں کا نام، چوتھی مرتبہ باپ کا نام. اب میں بچوں کے لیے ایک دنیاوی مثال دینا چاہتا ہوں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. آپ دیکھیں کہیں بھی جو کوئی بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں تو وہاں پر انعامات معین ہوتے ہیں. پہلا انعام جو ہے وہ مان لو گولڈ جو ہے وہ جو میڈل، گولڈ میڈل ہے. اس کے بعد جو نچلا ہوتا ہے وہ سلور میڈل ہوتا ہے. اس کے بعد جو نچلا ہوتا ہے وہ کانسے کا میڈل ہوتا ہے. اور آخر میں کنسولیشن پرائزز بھی کچھ ہوتے ہیں. جو اچھا پرفارمنس کرے تو ایک کنسولیشن پرائز بھی اس کو دے دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 4 قسم کے انعامات ہوتے ہیں، میڈل ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہ ہے ماں کی عظمت، ماں کا شرف، یہ ہے ماں کا مرتبہ. ماں نے 9 مہینے تک تم کو اپنے شکم میں رکھا، گولڈ میڈل ماں کا ہو گیا. ارے توجہ، ماں نے 9 مہینے، کتنی زحمت، کتنی دقت، تو تصور نہیں کر سکتا کوئی کہ ماں کو 9 مہینوں میں کتنی زحمتیں برداشت کرنا ہوتی ہیں، کتنی دقتیں برداشت کرنا ہوتی ہیں. 9 مہینے اس نے اپنے شکم میں رکھا، گولڈ میڈل اس کا ہو گیا. پھر پیدائش کے وقت جو زحمتیں بھی اس نے برداشت کی، سلور میڈل بھی اس کا ہو گیا. اس کے بعد 2 سال اس نے اپنے بچے کو خون جگر پلایا، کانسے کا میڈل بھی اس کا ہو گیا. اب کچھ کنسولیشن پرائز بچتے ہیں جو باپ کو مل جایا کرتے ہیں. ایک صلوات میں یہ ہے ماں کی عظمت، شرف و مرتبہ. صلوات میں محمد محمد. آپ دیکھیں کہ مشہور روایت ہے، میں کبھی کبھی وہ بھی پڑھتا ہوں، تمام علماء بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پالے والے، جنت میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے ہمسائے کی. اور شریعت کا حکم بھی ہے، سن لیجئے، شریعت کا حکم بھی ہے، کہیں مکان اگر خرید رہے ہو نئی جگہ تو یہ دیکھ لو ہمسائے کیسے ہیں.
دیکھ لو ہمسائے کیسے ہیں. کہیں پر کرائے کا مکان اگر لینا ہے تو دیکھ لو کہ ہمسائے کیسے ہیں. ہمسائے اگر خراب ہے تو زندگی جہنم ہو جائے گی, زندگی جہنم بن جائے گی. لہذا شریعت کا بھی حکم ہے کہ دیکھ لیا کرو کہ ہمسائے اچھے ہیں یہ نہیں ہے. اب یہی جناب موسیٰ کو بھی شوق ہوا کہ جنت میں میرا کون ہمسایہ ہوگا. میں نبی ہوں, رسول ہوں, صاحب شریعت رسول ہوں, صاحب کتاب ہوں, لہذا اسی مرتبے سے میرا اسی مرتبے سے کوئی ہمسایہ بھی ہوگا. ندا قدرت آئی فلاں محلے میں جو ایک قصائی رہتا ہے وہ تمہارا ہمسایہ ہوگا. ایک صلوات میں دے اب حیرت کی انتہا نہ رہی جناب موسیٰ کی. میں نبی, پیغمبر, صاحب شریعت, صاحب کتاب اور فلاں محلے کا قصائی وہ میرا ہمسایہ ہوگا. اب جناب موسیٰ کے ذہن میں آیا لگتا ہے کوئی دن اور رات لگتا ہے نمازیں پڑھتا ہوگا, لگتا ہے کہ وہ روزوں پر روزے رکھتا ہوگا, عبادتوں میں اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوگا, عبادتوں میں اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہوگا. لہذا اب اس کی تلاش میں پہنچے, دن کا وقت پہنچے, دیکھا وہ قصائی وہ اپنے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے, گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے. اور جب بھی کوئی گوشت بیچتا ہے تو اس میں جو سب سے اچھی بوٹی ہوتی ہے وہ نکال کر اپنے پہلو میں رکھ لیتا ہے. اور اس کے بعد جب شام ہونے لگے تو کیا کیا اس نے, جب دکان بند کرنے لگا تو وہی جو گوشت اس نے بہت اچھا گوشت جو تھا وہ جو الگ کیا تھا اس کو ایک پوٹلی میں باندھا اور وہ باہر نکلنے لگا تو موسیٰ پر نظر پڑ گئی. اب دیکھا دن بھر سے موسیٰ وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو حیرت ہوئی کہ بھئی آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, صبح سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ دکان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بات ہے؟ کیا مسافر ہوں, میں باہر سے آیا ہوں, مسافر ہوں. اچھا کوئی رہنے وہنے کا کوئی جگہ ہے کہ نہیں؟ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے. اب اس نے کہا چلیے آپ میرے ساتھ چلیے. اب موسیٰ تو چاہتے ہی یہی تھے, ان کے تو دل کی تمنا پوری ہو گئی کہ آ کر دیکھے تو نمازیں کتنی پڑھتا ہے, یہ دیکھے مناجاتیں کتنی کرتا ہے, یہ دیکھے سجدے کتنی کرتا ہے رات بھر, یہی دیکھنا چاہتے تھے. اب وہ جناب موسیٰ کو اپنے ساتھ لے گیا, ایک جگہ پر اس کو بٹھا دیا, کہا ابھی آپ بیٹھیے, ابھی میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. اس کے بعد گیا, اس نے جا کر وہ سالن پکایا, روٹی تیار کی. اس کے بعد دیکھا جناب موسیٰ نے کہ ایک پلنگ ہے جس پر ایک چادر سی بچھی ہوئی ہے اور بالکل کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جو اس کے نیچے ہے. اب یہ قصائی جاتا ہے اور جا کر اس نے وہ ہلکا سا چادر ہٹائی اور نوالے بنا بنا کر اس کو کھلانے لگا, جو اس چارپائی پر تھا جو بھی نوالے کھلانے لگا. اس کو نوالے کھلا کر اس کے بعد واپس آیا, کہا کہ اب میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. کھانا ان کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد اب جناب موسیٰ نے پوچھا, یہ بتاؤ یہ کون تھا جس کی تم اتنی خدمت کر رہے تھے؟ کہا جناب موسیٰ, اب کہا پہچانتا نہیں تھا, کہا کہ وہ میری ماں ہے, بالکل اپاہج ہو چکی ہے, نہ اپنے یہاں سے ہل سکتی ہے, نہ اپنے یہاں سے ڈر سکتی ہے, کھانا بھی خود نہیں کھا سکتی, میں اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلاتا ہوں اور کئی سال سے میرا یہی انداز ہے اور میرا یہی سیرت ہے. اب جناب موسیٰ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب تم کھانا کھلا رہے تھے اسے تو تمہاری ماں کچھ کہہ رہی تھی, تمہاری ماں کچھ کہہ رہی تھی, وہ کہہ کیا رہی تھی؟ ارے 100 سال کی ہو چکی ہے, دماغ اس کا کام نہیں کرتا, اب 100 سال میں وہ سٹیا گئی ہے, بالکل اس کا دماغ تو کام نہیں کرتا, ایسی ایسی باتیں کہتی ہے جو ممکن ہی نہیں ہے, جو امکان ہی میں نہیں چیزوں کا وہ کہتی رہتی ہے, کیونکہ اب دماغ تو کام نہیں کر رہا اس کا, 100 سال کی بوڑھی ہو. کیا بتاؤ تو کہتی کیا ہے, کیا کہتی؟ ارے آپ سنیے تو آپ کو خود ہنسی آئے گی. جو کہتی ہے وہ کہتی ہے میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں کہ جنت میں تم موسیٰ نبی کے ہمسائے بن جاؤ, موسیٰ نبی کے ہمسائے بن جاؤ. ارے کہاں میں قصائی اور کہاں موسیٰ نبی, بھلا میں جنت میں ان کا ہمسایہ بن سکتا ہوں. جناب موسیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہاری ماں کی دعا تمہارے لیے قبول کر لی ہے اور میں موسیٰ نبی ہوں, اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم جو ہوگے جنت میں میرے ہمسائے ہوگے. صلوات بھیجے زیادہ وقت نہیں لینا ہے, آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے. تو اب میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر چند جملے سے آئے کریمہ کے ذیل بھی آپ کے سامنے عرض کروں, جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے کہ اعلان ہو رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے الفت کے دعوے دار ہو اور کہتے ہو کہ اللہ میرا محبوب ہے، تو اس وقت تک تمہارا دعوی محبت قبول نہیں کیا جائے گا جب تک تم میرا اتباع نہ کرو گے، جب تک تم میری پیروی نہیں کرو گے۔ تمہارا دعوی محبت اس وقت قبول ہوگا تم جب رسول کے نقش قدم پر چلو گے، جب ان کا اتباع، ان کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہارے دعوی محبت کو اس وقت قبول کرے گا۔ ڈائریکٹ قبول نہیں ہے، براہ راست قبول نہیں ہے، بلکہ رسول کا اتباع کر کے دکھاؤ، رسول کی پیروی کر کے دکھاؤ، تب تمہارا دعوی محبت سچا ہوگا، تب تمہارا دعوی محبت قبول ہوگا۔ کبھی میں نے عرض کیا تھا، کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے معمولی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے لوگوں سے اپنے تعلقات کا اظہار کرتے ہیں کہ سننے والوں پر روب پڑ جائے کہ صاحب بہت بڑے بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہہ دیا صاحب کہ صاحب جو یہاں کے گورنر ہیں صاحب ان کے تو آنا جانا میرا ہے، بڑے خاندانی تعلقات اس سے ہیں۔ اب میں نے روب ڈالنے کے لیے کہہ دیا، وہ انہی میں سے ایک صاحب وہاں پہنچ گئے گورنر ہاؤس، انہیں جا کر پوچھ لیا کہ بھئی ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے تو آنا جانا بڑے اچھے تعلقات ہے، تو کیا آپ تو گورنر صاحب یا صاحبہ جو بھی ہوں انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے تو پہلی مرتبہ نام سنا ہے تو میں تو جانتے ہی نہیں ہیں کون ہو۔ اس کا مطلب ہے کسی نے گورنر ہاؤس جا کے اور میری پول کھول دی کہ بھئی یہ تو جھوٹ بول رہے تھے، یہ تو صرف روب ڈالنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو میں نے سوچا معاملہ یو پی کا تھا، لکھنؤ کا تھا، یہاں پہنچ گئے، ایسی جگہ ہے تعلقات کے اظہار کو جہاں پانا کوئی جا نہ سکے، تو میں نے کہا صدر جمہوریہ سے بڑے اچھے تعلقات۔ اب اتفاق سے وہ بھی وہاں بھی پہنچ گئے، وہ اور وہاں بھی انہوں نے میرا ذکر کیا، تو وہاں بھی یہ پتہ چلا کہ صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں ان کو۔ تو اس کا مطلب ہے گورنر سے تعلقات کا اظہار کیا، جھوٹ کھل گیا۔ ایک صاحب گئے، واپس آ کر بتا دیا کہ غلط ہے۔ صدر جمہوریہ سے تعلقات کا اظہار کر دیا، وہاں بھی ایک صاحب پہنچ گئے اور واپس آ کر بتا دیا کہ بھئی جھوٹ ہے، بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایسے سے محبت کا اظہار کیا جائے تعلقات کا کہ کبھی جھوٹ کھلے گا نہیں ہوگا، کبھی جھوٹ کھلے گا نہیں۔ گورنر ہاؤس سے واپس آ کر بتا دے گا جھوٹ بول رہے ہیں، صدر جمہوریہ کے محل سے واپس آ کر بتا دے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لہذا ایسی جگہ سے تعلقات کا اظہار کرو کہ کبھی کوئی واپس آ کر بتا ہی نہ سکے۔ لہذا میں نے کہا اللہ سے بڑے ٹرم ہیں ہمارے، بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بڑے آپس میں الفت و دوستی ہے، یہ جھوٹ کبھی کھل ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو جائے گا وہ پلٹ کر کبھی آئے گا نہیں۔ ایک صلوات میں جب نواز لہذا اللہ سے تعلقات کا اعلان، اللہ سے تعلقات کا اظہار۔ تو اب اللہ نے شرط لگا دی کہ دیکھو اگر میری محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کے نقش قدم پر چل کر دکھا رہے ہو، اگر ان کے قدم پر چل رہے ہو تو تمہارا دعویٰ سچا ہے ورنہ جھوٹا۔ صلوات بھیجو اس کی آیت کے ذیل میں 10-12 منٹ آپ کے لینا ہے، زیادہ تفصیلی بیان نہیں، میں کچھ سنجیدہ پہلو ہے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ دیکھیے پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے کہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، حکم نہیں ہے، بلکہ شرطیہ انداز ہے، اگر تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کا اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں مجھ سے محبت کرو، کیونکہ میں تمہارا رازق ہوں مجھ سے محبت کرو، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں مجھ سے محبت کرو۔ یہ حکم نہیں ہے بلکہ انداز سوالیہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ دیکھیں انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ انسان کمال سے محبت کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، کمال سے محبت کرتا ہے، اور بچہ بھی اسی میں ہے اور جوان بھی اسی میں ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی جوان ہمارا ایسا ہے
کہ جو کسی کھیل کو پسند، میں بچوں کے جوانوں کے لیے بات زیادہ کرتا ہوں، کسی کو کھیل پسند ہے بہت، فرض کیجئے، تو اب پتہ چلا اس کو کہ سڑک پر سے وہ صاحب گزرنے والے ہیں جو کھیل میں بڑا ان کا نام ہے، ٹی وی پر ان کی تصویریں آتی رہتی ہیں اور ان کا کھیل جو ہے وہ جوان دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ سنا کہ وہ سڑک پر سے گزرنے والے ہیں، جوانوں کا ٹھٹ کا ٹھٹ لگ جائے گا وہاں کے اوپر۔ گزرے 2 گھنٹے کھڑے میں دھوپ کے اندر، ادھر سے گزر جائے تو ہم ایک نظر دیکھ لیں ان کو، ایک نظر ارے دیکھ لیا تو ملے گا کیا؟ کوئی انعام مل جائے گا، کوئی پیسے مل جائیں گے؟ نہیں، فطرت انسانی ہے کہ کمال سے محبت ہوتی ہے انسان کو۔ ادھر سے گزر جائیں، بس ایک نظر ہم دیکھ لیں ان کو، بس ہمارے 2 گھنٹے سوارت ہو گئے۔ اور فرض کی جگہ رک کر انہیں 2 باتیں بھی کر لیں تو 2 سال تک کہتے رہیں گے ارے ہم سے تو بات بھی کی تھی، ارے کیا مل گیا تمہیں بات کرنے سے؟ اور اگر ہاتھ بھی ملا لیا تو برسوں فخریہ کہیں گے کہ ہم سے ہاتھ بھی ملایا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ انسان کی فطرت ہے کہ کمال سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر انسان کا کمال کہیں نہ کہیں نقص کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے پاس مکمل کمال نہیں ہوتا، ہر کمال نقص کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب نقص کے ساتھ جو کمال ہو انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو جو سرچشمہ کمالات ہے، جس کی طرف سے کمالات بٹ رہے ہیں، جہاں نقص ہے ہی نہیں، صرف کمال ہی کمال ہے، تو اس اللہ سے کتنی محبت ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے بر نواز بر محمد والے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، دوسری انسان کی فطرت یہ ہے، اگر کوئی احسان کر دیتا ہے کسی کے اوپر، فرض کیجئے کہ قرضہ میرے پاس بہت تھا، بہت پریشان تھا، قرضدار دروازے گھیرے رہتے تھے، کسی سامنے رحم کھا کر میرا قرضہ ادا کر دیا، اب زندگی بھر ان کے سامنے سر جھکا رہے گا کہ مجھ پر احسان کر دیا ہے۔ کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی، ٹھوکریں کھا رہا تھا، کسی نے نوکری دلا دی، تو اگر اس میں ذرا سی بھی انسانیت ہے تو وہ احسان مانے گا، وہ ہمیشہ سامنے جھکا رہے گا کہ کوئی مرضی کے خلاف بات نہ ہونے پائے ان کو کوئی ناگوار کوئی چیز میری نہ گزر جائے، کیونکہ انہوں نے مجھے نوکری دلا دی ہے، میرا قرضہ ادا کر دیا ہے، مشکل میں میرے کام آئے ہیں، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے کام آیا ہے اس کو کام آنے کی طاقت کس نے دی ہے، اس کی صلاحیت کس نے دی ہے، اس کو عقل کس نے دی ہے، بازوؤں میں قوت کس نے دی ہے؟ اگر بازوؤں میں قوت نہ ہوتی تو تمہاری مدد نہ کرتا، اگر اس کے پاس عقل نہ ہوتی تو تمہاری مدد نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اصل کوئی اور ہے، یہ تو صرف واسطہ ہے۔ تو جب واسطے سے محبت ہو جاتی ہے تو جو اصل ہے اس سے کتنی محبت ہوگی۔ صلوات بھیجے بر نواز محمد والے۔ جلدی سے بات کو مکمل کر دوں۔ آپ دیکھیے کہ جو بہت توجہ ہلکا سا اشارہ ہی ہے، جو جانور ہوتا ہے وہ سبب دیکھتا ہے، اور جو صاحب عقل انسان ہوتا ہے وہ مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے۔ اب میں مثال پیش کروں آپ کے سامنے کہ بچے اور جوان سمجھیں۔ فرض کیجئے کسی صاحب کو جنگلی جانور پالنے کا شوق تھا، انہیں بھیڑیے بھی پال لیے، چیتے بھی پال لیے، یا وہ خطرناک قسم کے جو کتے تھے وہ پال لیے، اور اس کے بعد نوکروں کو معین کر دیا کہ دیکھو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہنا۔ اب پیسے میرے جا رہے ہیں، میں دے رہا ہوں تنخواہ نوکر کو بھی، جو کھانا پینا جا رہا ہے اس کے بھی پیسہ میں ہی دے رہا ہوں، لیکن دے رہا ہے نوکر جا کر اس کو کھلا رہا ہے اور جا کر اس کو اس کے سامنے کھانا پیش کر رہا ہے، تو وہ مانوس ہو جائے گا نوکر سے۔ جب نوکر آئے گا تو اس کے سامنے دم بھی ہلانے لگے گا، اس کو چومنے چاٹنے کی بھی کوشش کرے گا، اور جب میں اصل مالک سامنے جاؤں گا تو دیکھ کے غرانے لگے گا کہ یہ کہاں سے آ گیا، جبکہ اس کو معلوم نہیں کہ اگر میں نوکر کو پیسے نہ دوں تو تمہاری خدمت نہ کرے، اگر میں اس کو کھانے کی قیمت نہ دوں وہ تمہاری خدمت نہیں کر سکتا۔ مگر جانور ہے، صرف سبب کو دیکھ رہا ہے، مسبب الاسباب کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کوئی مہمان آنے والے تھے، اتفاق سے مجھے باہر جانا ہوا، میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ
کہ دیکھو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہنا. 3 دن تک وہ مہمان رہے اور اس کے بعد بہترین نوکر نے دسترخوان بچھا دیا, بہترین کے پاس پلیٹیں بھی تھی, بہترین اس کے پیالے بھی تھے, اور بہت اچھے اچھے چمچے بھی وہاں جمع کر دیے اس نے, بہترین کھانے کا انتظام اس کے لیے کر دیا. 3 دن تک اس کی خدمت کرتا رہا. اتفاق سے تیسرے دن میں بھی وہاں پہنچ گیا. اب وہ جو مہمان تھا بجائے اس کے کہ میرا شکریہ ادا کرے, وہ نوکر کی شکریہ ادا کر رہا ہے. آپ تمہارا شکریہ کہ تم نے میری خدمت کی, صرف میرا ہی نہیں بلکہ اے دسترخوان تمہارا شکریہ, اے پلیٹوں تمہارا شکریہ, اے پیالوں تمہارا شکریہ, اے چمچوں تمہارا شکریہ. ہر ایک حیرت سے کہے گا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو نہ دسترخوان ہوتا, نہ پلیٹیں ہوتی, نہ پیالے ہوتے, نہ چمچے ہوتے. ارے اصل کا تو شکریہ ادا کرو. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سورج کے آگے جھکا ہوا ہے, کوئی چاند کے آگے جھکا ہوا ہے, کوئی درختوں کے سامنے جھکا ہوا ہے اور ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے, تو یہ تو دیکھو ان کا پیدا کرنے والا کون ہے, تو مسبب الاسباب ہے, اس کے سامنے سر جھکاؤ. سبب کے سامنے کیوں سر جھکا رہے ہو؟ ایک صلوات بھیجو ایک صلوات بلند آواز سے بولو محمد وآلہ. بس بات مکمل کروں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. بہت پہلے کبھی میں نے شرف فرما آپ کی مجلس میں اس موضوع کو اختیار کیا تھا, تقریباً 20-25 سال ہو رہے ہیں. آج میرے ذہن میں وہ آ گیا تو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے چند جملے پیش کر دوں, اور 5 سے 7 منٹ سے زیادہ نہیں لینا ہے کیونکہ تفصیل نہیں عرض کرنا ہے. دیکھیے 2 محبتوں کا ذکر ہے اس آیت کریمہ. ایک اللہ کی محبت بندوں سے اور ایک بندوں کی محبت اللہ سے. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو رسول کا اتباع کرو, اللہ تم سے بھی محبت کرے گا. ایک محبت بندوں کی ہے اللہ سے اور ایک محبت اللہ کی ہے بندوں سے. اب یہاں پر ماشاءاللہ شعراء بھی تشریف فرمایا. اس وقت بھی میں نے 25 سال پہلے بڑے ہوئے ہزاروں کے مجمع میں کہا تھا کہ شعراء بھی یہاں موجود ہیں, ادیب بھی یہاں موجود ہے. ہر ایک لفظ محبت استعمال کرتا ہے. شاعری میں سب سے زیادہ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے, لفظ محبت. غزل کا جو بنیادی موضوع ہوتا ہے وہ یہی لفظ محبت ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ محبت کے معنی کیا ہیں, محبت کہتے کس کو ہیں؟ تو یاد رکھیے آج تک نہ کوئی شاعر کوئی ادیب آج تک نہیں بتا سکا کہ محبت ہے کیا چیز. محبت ہے کیا چیز نہیں, میں ثابت کروں گا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف محسوس ہو سکتی ہیں, بتائی نہیں جا سکتی. ان کو لفظوں میں آپ بیان نہیں کر سکتے, اس کو لفظوں میں آپ بیان نہیں کر سکتے. میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ مجھے یہ بتائیے خوشبو کیا ہے. جلدی جلدی پوچھ رہا تھا, جلدی بات ختم. خوشبو کیا ہے؟ خوشبو کیا چیز ہے؟ ایک ساتھ کہا بھیا آپ بھی اتنے آسان سوال کر رہے ہیں. خوشبو وہ ہے کہ جسے انسان کا دماغ معطر ہو جائے. تو میں کہوں گا کہ یہ تو آپ خوشبو کا اثر بتا رہے ہیں, خود خوشبو کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا. خوشبو کیا ہے کوئی ڈیفینیشن نہیں دے سکتا خوشبو کی, خود خوشبو کی ڈیفینیشن کوئی نہیں دے سکتا. اچھا یہ بتائیے رنگ کیا ہے؟ رنگ, ارے یہ سرخ رنگ بتا دیجئے کیا ہے, سرخ رنگ کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر بھی آسان سوال. سرخ رنگ آپ گلاب کا پھول جا کر دیکھ لیجئے, سرخ رنگ کا پتہ چل جائے گا. جب سورج ڈوب رہا ہو تو شفق جا کر دیکھ لیجئے, سرخ رنگ پتہ چل ہو جائے گا آپ کا سرخ رنگ. آپ پوچھیں اتنی آسان سوال کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ سوال کر رہا ہے جو پیدائشی اندھا ہے. ایک پیدائشی اندھا اگر آپ سے پوچھے کہ سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے, آپ کہیں گلاب کا پھول, وہ تو اندھا ہے. آپ کہیں گلاب, آپ کہیں شفق, وہ تو بیچارہ اندھا ہے. تو بتاتے بتاتے تھک جائیں گے, اسے بتا نہیں پائیں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا صرف احساس ہو سکتا ہے, بتائی نہیں جا سکتی. جس طرح سے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے, بتائی نہیں جا سکتی, اسی طرح سے محبت کا دل میں احساس تو ہوتا ہے, زبان سے نہیں بتائی جا سکتی. اس کو کہتے ہیں محبت. ایک صلوات بھیجو نواز تبر محمد والے. بہت
تفصیل سے عرض کیا تھا، پوری تفصیل تو نہیں عرض ہو سکتی، لیکن آخری جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے شاعر تھک گئے، بڑے بڑے ادیب تھک گئے، بڑے بڑے نقاد تھک گئے کہ محبت کی ڈیفینیشن پیش کر سکیں، اس کی تعریف پیش کر سکیں، مگر نہیں پیش کر سکے۔ کسی نے کہا کہ سوز ہے، کسی نے کہا ساز ہے، کسی نے کہا حقیقت ہے، کسی نے کہا مجاز ہے، کسی نے کہا مرض ہے، کسی نے کہا دوا ہے، کسی نے کہا نعمت ہے، کسی نے کہا بلا ہے، مگر یہ نہیں کھلا کہ ہے کیا بلا۔ ایک صلوات پہ دے بلنا، آخر میں یہ طے ہوا کہ جب دل جھکتا ہے تو محبت ہوتی، بس توجہ رکھ، بات ختم ہو گئی۔ جب دل جھکتا ہے تو محبت ہوتی ہے، دل کے میلان کا نام محبت ہے، دل کے جھکاؤ کا نام محبت ہے۔ ہم محبت نہیں بتا سکتے کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جب دل جھکتا ہے تو محبت ہوتی ہے۔ دل کے میلان اور جھکاؤ کا نام محبت ہے۔ چلیے آئیے اس آیت پر تدبیر کی جائے، شاعری نہیں کر رہا ہوں، آیت کے ذیل میں کر رہا ہوں بات، اس آیت کے اوپر تدبیر کی جائے۔ آپ نے کہا کہ دل کے جھکاؤ کا نام محبت ہے، دل کے میلان کا نام محبت ہے، تو آیت میں دو محبتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کی محبت، ایک بندے کی محبت۔ تو بندے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل جھکتا ہے تو محبت ہوتی ہے، مگر اللہ نے تو دل ہے، نہ جسم ہے، نہ جسمانیت ہے، وہاں دل کا جھکنا کیسا؟ تو آخر میں یہ طے ہوا کہ صرف جھکاؤ کا نام محبت ہے، میلان کا بہت توجہ ہے، صرف جھکاؤ کا نام محبت ہے، صرف میلان کا نام محبت۔ ارے جب بندے کو محبت ہوتی ہے تو دل جھکتا ہے، جب اللہ کو محبت ہوتی ہے تو اس کی رحمت مائل ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بندے کی محبت دل کا جھکاؤ ہے، اللہ کی محبت رحمت کا جھکاؤ ہے۔ پر جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو، سمجھیے وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ صلوات محمد اللہ اکبر، بس بات مکمل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر رحمت نازل ہو وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے، جس پر رحمت کا جھکاؤ ہو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، جس کی طرف رحمت مائل ہو رہی ہو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ مگر پھر مشکل یہ پیدا ہوئی کہ شداد کہنے لگا کہ اللہ کی رحمت مجھ پر ہے کہ مجھ سے بڑا خزانہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ فرعون کہنے لگا کہ سب سے بڑا اللہ کا محبوب بندہ میں ہوں کہ مجھ سے بڑی حکومت کس کو نہیں ملی۔ پھر نمرود دعوے دار بن گیا کہ سب سے زیادہ محبوب میں ہوں کیونکہ مجھ سے بڑا اقتدار کسی کو نہیں ملا۔ تو اب یہاں پر جھگڑا پیدا ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے میں جھگڑا مٹائے دیتا ہوں، تمام رحمتوں کو جمع کر کے، تمام رحمتوں کو جمع کر کے ایک مجسمہ رحمت بھیجے دیتا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بس مجسمہ رحمت پر نظر رکھو، یہ جس کی طرف جھک رہا ہو بس سمجھ لینا وہی اللہ کا محبوب ہے۔ ایک صلوات محمد۔ تو کبھی علی کو دوش پر اٹھانے کے لیے جھک رہے ہیں، کبھی نواسوں کو گود میں اٹھانے کے لیے جھک رہے ہیں، اور کبھی فاطمہ زہرا کے لیے تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ رسول نہیں اٹھ رہے ہیں بلکہ یہ رحمت کی گھٹا ہے جو اٹھ رہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ کلما دخل فاطمہ قام الیہ رسول اللہ، جب بھی فاطمہ زہرا آتی ہیں اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھ جاتے۔ صلوات بھیجے ایک مومنہ کے سارے ثواب کی مجلس، جو شہزادی کی کنیز، جس کو شہزادی کنیزی پر فخر، دنیا سے رخصت ہوئی، شہزادی کی کنیز، مگر آ کر دیکھو تمہارے جنازے میں کتنا مجمع تھا، کتنے لوگ جنازے میں شامل ہوئے تھے، مگر جو تمہاری مالکہ ہے، جس کی کنیزی پر تمہارا فخر ہے، اس کا رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھ رہا ہے، تاکہ اس جنازے میں کوئی دشمن شریک نہ ہو سکے۔ ارے تب تم دنیا سے گئیں تو تمہارا جسم صحیح و سالم تھا، جب شہزادی دنیا سے جا رہی ہیں تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ ہاتھ بھی شکستہ ہے،
شہزادی کا ہاتھ بھی شکستہ تھا، پسلیاں بھی شکستہ تھی. جب دروازہ توڑا گیا، 2-3 جملے صاحب کے، جب دروازہ توڑا گیا تو شہزادی دروازے کے نیچے آ گئی تھی. شہزادی نیچے تھی، دروازہ اوپر تھا. جتنے لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے اسی دروازے پر پیر رکھتے ہوئے. اب تصور کرو کہ شہزادی کتنی زخمی ہو گئی ہوگی، پسلیاں کیسے شکستہ ہو گئی ہوگی. لوگ گھر کے اندر درانہ داخل ہوئے، علی کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے لے چلے. اب اسی دروازے سے ان سب کو باہر نکلنا ہے. علی کو گرفتار کر کے اسی دروازے سے باہر نکلنا ہے. شہزادی وہاں زخمی حالت میں زمین پر پڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر تھا. جیسے ہی مولا علی کو قریب سے لے جانے لگے، روایت کہتی ہے کہ شہزادی نے ایک ہاتھ بڑھایا اور علی کا دامن تھام لیا. علی کا دامن تھام لیا. میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی. آنے والوں نے سختی سے کہا، اے رسول کی بیٹی علی کا دامن چھوڑ دو، اے رسول کی بیٹی علی کا دامن چھوڑ دو. شہزادی نے فرمایا کہ نہیں نہیں، میں علی کو جانے نہیں دوں گی. جب آنے والوں کو اور گرفتار کرنے والوں کو یقین ہوا کہ فاطمہ دامن نہیں چھوڑے گی تو قرفز ملعون آگے بڑھا اور تلوار کا دستہ بھرپور شہزادی کی کونی شکستہ ہو گئی. شہزادی کی کونی شکستہ ہوئی. جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں لے سکی، کونی شکستہ ہو چکی تھی. بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں. شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی. مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کے بعد بچوں کو آواز دی، اے بچوں آؤ اور آخری بار اپنی ماں کی زیارت کر لو، اب قیامت سے پہلے ملاقات نہ ہوگی. بچے قریب پہنچتے ہیں، تفصیلی مسائل نہیں پڑھنا ہے. بچے قریب پہنچتے ہیں. ننھی سی کمسن بیٹی زینب 2.5-3 برس کا سن ہے. جب پہنچی دیکھا ماں کفن سے لپٹی ہوئی، اپنا معصوم چہرہ اٹھا کر بابا سے ایک سوال کیا، بابا میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. ماں فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، اے میری ننھی بچی کیا پوچھنا چاہتی، اے زینب کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ بابا میں نے کئی میتیں دیکھی ہیں کہ جب ان کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو ان کے دونوں پیر بھی سیدھے کر دیے جاتے، ان کے دونوں ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جاتے. بابا آپ نے اماں کا ایک ہاتھ سیدھا نہیں کیا، ایک ہاتھ سیدھا کیا، ایک ہاتھ آپ نے سیدھا نہیں کیا. علی طرف گئے، اے میری ننھی بچی تمہاری ماں کا ہاتھ اس طرح سے شکستہ ہو چکا کہ وہ سیدھا نہیں ہو پایا. آزادارو شہزادی کی میت اٹھی. رات کے اندھیرے میں، شب کے سناٹے میں جب جنت البقیع میں مولا لاش لے کر پہنچے ہیں تو ایک قبر تیار ملی تھی، قبر تیار ملی تھی. اب آپ دیکھیں، میں آخری جملے کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی مومنہ کی تدفین ہوتی ہے تو ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ سارے نامحرم ہٹ جائیں، سارے نامحرم ہٹ جائیں، کیونکہ کسی مومنہ کو صرف محرم ہی دفن کر سکتے ہیں اور کسی بھی مومنہ کی تدفین کے لیے کم از کم 2 محرموں کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک قبر کے اندر اتارے اوپر سے اور ایک قبر کے اندر جا کر میت کو قبر کے اندر لٹائے، ایک قبر کے اندر اتر کر میت کو سنبھالے اور دوسرا اوپر سے میت دے. کم از کم 2 محرموں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن علی کی بے کسی دیکھو، علی کی مظلومی دیکھو. وقت دفن فاطمہ زہرا اکیلے علی محرم تھے، صرف ایک اکیلے علی موجود تھے. ارے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ نہ قبر کے اندر اتر کر ماں کی لاش لے سکتے تھے نہ اوپر سے لاش دے سکتے تھے. یہی وقت تھا کہ مولا نے رخ کیا روضہ رسول کا، اے اللہ کے رسول آ جائیے، علی کی مدد کے لیے آ جائیے. علی آپ کی بیٹی کو کیسے دفن کرے؟ روایت کہتی ہے کہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، اے علی فاطمہ کو میرے سپرد کر دو،
فاطمہ کو میرے سپرد کر دو، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ نہیں عزتدارو، آپ نہیں سمجھے کہ رسول کے اس جملے سے علی کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب رسول نے فرمایا ہوگا اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ یاد کیجئے کہ جب شہزادی کی رخصتی ہو رہی تھی تو رسول نے فرمایا تھا یا علی ہذہ فاطمۃ ودیعۃ عندک، اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اور امانت کے لیے شرط ہے کہ جیسی امانت لی جائے ویسی واپس کی جائے۔ جب رسول نے کہا ہوگا میری امانت مجھے واپس کرو تو علی کو کہنا پڑا ہوگا اے اللہ کے رسول جب امانت لی تھی تو پسلیاں سالم تھے، جب امانت لی تھی تو ہاتھ سالم، اب جب علی امانت واپس کر رہا ہے تو آپ کی بیٹی کی پسلیاں شکستہ ہو چکی ہے، ہاتھ شکستہ ہو چکا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ہاشمی بیگم صاحبہ مرحومہ کی روح کو اِسارِ ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ۔ نپٹی
اب ساتھ کوئی کھیلنے والا بھی نہیں ہے، اب ساتھ کوئی کھیلنے والا بھی نہیں ہے، گھر ہو گیا میرا، میرے بابا کو بلا دو،
مشتاق آنکھوں سے رہے جاری، مسلسل اشک ہے مشتاق آنکھوں سے رہے جاری، کہاں میں نے جو یہ نوحہ میں بابا اکیلی ہوں، یہ رو کر قید کی صغرا میں بابا اکیلے ہوں، ماں کے اجالے ہیں عاشور کی گرمی ہے، ایمان کے اجالے ہیں، شبیر کی قسمت ہے، شبیر کی قسمت ہے، اور گود کے پالے ہیں، عاشور کی گرمی ہے، یہاں دل کا بالا ہے، یہاں دل کا بالا ہے، وہاں جان کے لالے ہیں، وہاں جان کے لالے ہیں، جلتے ہوئے رہتی پر، جلتے ہوئی رہتی پر، سب چاہنے والے ہیں، عاشور کی گرمی ہے، سلجھایا لیلا نے، سلجھایا لیلا نے، الجھی ہوئی زلفوں کو، الجھی ہوئی زلفوں کو، پھر موت نے اے اکبر، میرے موت نے اے اکبر، بل زلف میں ڈالے ہیں، عاشور کی گرمی ہے، جب ہاتھ نہیں باقی، جب ہاتھ نہیں باقی، جب دام نہیں سینے میں، جب دام نہیں سینے میں، پھر مشق علم کیوں کر، پھر مشق علم کیوں کر، عباس سنبھالے ہیں، عاشور کی گرمی ہے، یا حسین 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 یا حسین، السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم عبد رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولاي غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الروس، السلام علیکم عیسی النفوذ ایها المدفون بأرض الطوس، السلام علیکم مغتی وشید دوار بیم الجزاء، السلام علیکم سلطان عرب العجم یا بلسان یا عالی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مسیح الجان، السلام علیکم یا معظم الایمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم بزماننا هذا، عجل اللہ تعالیٰ فرجک وصال اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک وجانا وانی وانساری وشیعتنا محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیے، آج شب میں اظہار صاحب کی جانب سے ایک مجلس ادا کا انعقاد کیا گیا ہے۔